أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ سورہ نمل آیات 13 سے 16۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ بات اس لیے بھی بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ میں بار بار معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو یہاں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ فلما پس جب جاءتہم آیاتنا آ گئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرتاً آنکھیں کھول دینے والی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا ہوئے نہایت واضح معجزے عطا ہوئے، تو قوم نے انہیں تسلیم کرنے کے بجائے قالو کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے معجزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تسلیم نہیں کیا۔ اب آگے تسلیم نہ کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے انکار کر دیا ان معجزوں کا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے انہیں یعنی ان معجزات کو تسلیم کیا تھا۔ اصل مدعا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان معجزوں میں کوئی کمی نہیں تھی، بڑے کامل قسم کے معجزے عطا ہوئے، لیکن قوم نے پھر بھی انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ ظلم و علوا، ظلم اور گھمنڈ۔ تو ان کے انکار کی اصل علت، اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر اور گھمنڈ کرنے والے تھے۔ جس میں تکبر پیدا ہو جائے پھر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ المفسدین، انجام ان فسادیوں کا۔ بالآخر فرعون اور اس کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو تنبیہ ہے اہل مکہ کے لیے بھی کہ حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے، اب اگر اسے تسلیم کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس حق کا انکار کرو گے تو بالآخر مفسد لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دیا، داود و سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو، علم۔ پچھلی قوم کا تکبر بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے 2 خاص ایسے بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایتیں تھیں، علم و حکمت، دولت و بادشاہی، ہر قسم کی فراوانی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ ان 2 بندوں کا نام حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت عطا فرمائی۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، جس نے، فضلنا، ہمیں فضیلت بخشی ہے، علی کثیر، بہت سوں پر، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، المؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرف و فضل عطا فرما رکھا تھا اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے تھے۔ اور یہاں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لحاظ سے کسی پر آپ کو فضیلت دے رکھی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہ کہ اس پر گھمنڈ کیجئے۔
اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی کہ اگر تم اپنے حالات کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر ہو یا کوئی اور شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو پھر تم یہ دعا پڑھو، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے عافیت میں رکھا ہے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے گا۔ تو بہرحال کسی بھی انسان کو برے حال میں دیکھ کر اپنے اچھے حالات پر فخر کرنے کے بجائے، تکبر اختیار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی فضل آپ پر ہوا ہے وہ محض اللہ کا کرم ہے۔ وَوَارِثَ سُلَیمَانُ، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہی عطا فرمائی، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور بادشاہی عطا فرمائی۔ وقال، اور حضرت سلیمان نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، منطق الطیری، پرندوں کی بولی، کہ پرندوں کے ساتھ بولنے کا علم عطا ہوا ہے۔ وَأُوتِینَا، اور ہمیں دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز میں سے۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بری فوج کے ساتھ ساتھ اپنی بحری فوج کو بھی خوب ترقی دی۔ ان کا بحری بیڑا دنیا کا سب سے طاقتور بحری بیڑا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں پرندوں کے ساتھ بولنے کا ایک خاص علم عطا ہوا تھا، اور یہ پرندے ان کی فوج میں شامل رہتے تھے جن سے مختلف کام لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح گویا اپنی ایک فضائی فوج بھی انہوں نے مرتب کر رکھی تھی۔ اب ان ساری عطاؤں پر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے۔ ان، بلا شبہ، ھذا، یہ، لہو الفضل المبین، نہایت کھلا فضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو انہیں حاصل ہوا، اور ان تمام نعمتوں میں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔